اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے 6 رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت بینہ میں بتایا گیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور پناہ دی، جگہ دی۔ انصار صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں جو پہلے سے رہتے تھے، باہر سے آنے والے، مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر صحابہ کو جگہ بھی دی، ان کی مدد کی، مالی مدد کی، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنا بھائی بنایا۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے ولی ہیں، والی وارث ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ ہوا کہ جو مہاجر ہیں وہ انصار کے وارث اور انصار مہاجروں کے وارث بن گئے۔ یہ فرمایا کہ اور جو ہجرت کر کے نہیں آئے ان کے ساتھ تمہارا وراثت کا تعلق نہیں ہے فی الحال، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرو کافروں کے مقابلے میں۔ البتہ اگر کسی جگہ تمہارا کسی قبیلے سے معاہدہ ہے تو اس کے مطابق اس کے خلاف جو ہے مدد نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آپ فرمایا کہ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء، ایک دوسرے کے ولی ہیں، وارث ہیں، دوست ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ کافر تمہارے دوست ہیں، ایسا مرضی وہ تمہیں دوستی جتلائیں، تمہارے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی وہی ہیں۔ ایمان والوں کا وارث کافر نہیں ہے، کافر والوں کا وارث ایمان والے نہیں ہیں، اپنے اپنے وراثت الگ الگ ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی ایمان والوں کو اپنا بھائی بنا کر ان کی مدد نہیں کرتے، کافروں کے ساتھ مخالفت دشمنی نہیں رکھتے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فتنہ فساد ہوگا، کفر کا غلبہ ہو جائے گا، فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو اس لیے ایمان والوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ ملو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ مل کر، اور کافروں کو اپنے سے الگ ہی سمجھو، تمہارے وہ کچھ نہیں لگتے۔ پھر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں، جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، ایمان والوں کو، آنے والے مہاجرین کو، صحابہ کو، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن ہیں، جو ایمان لائے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، کسی اور جگہ سے مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے، جنہوں نے مدد کی ان کی جگہ ان کو، یہ سارے کے سارے صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ اب جو ایمان لائے حضور پر، حضور کے ساتھ رہے، ان کو جو مومن نہ مانے قرآن پاک کی آیتوں کا منکر ہوتا ہے۔ صحابہ سارے کے سارے اس آیت کریمہ کی روح سے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم،
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے اور بخشش بھی ہے نا، یہ کہ ایمان لانے کی برکت سے اللہ کریم انہیں دنیا میں بھی عزت کی روزی دے گا، اور دیا اللہ کریم نے نبی کے صدقے سے اتنا دیا کہ پوری دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ سارے اسلام کے متحد ہو گئے، اور وہاں کا مال و غنیمت اتنا آیا کہ صحابہ کرام کو خلفائے راشدین نے بہت مال دیا، جتنا آیا سب تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے، بخشش کا وعدہ بھی۔ جب سب صحابہ سے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے تو ان کے خلاف بے ادبی کرنے والا کیسے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام صحابہ سے وعدہ فرما لیا، جو پہلے مجاہد تھے، جو بعد والے مجاہد تھے، ایمان لانا شرط ہے، اور محبوب کی ظاہری زیارت کر کے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو وہ صحابی بن گیا۔ اور صحابہ کی اتنی شان ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شہید ہو، اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔